اصل چیز جو ہے، جو ان تمام چیزوں کی بنیاد ہے، وہ ہے جو میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، وہ یہ کہ ہم اپنی سوچ کا رخ تبدیل کرنے کی ضرورت۔ ہر وقت ہم سوچتے جو رہتے ہیں، دماغ میں جو خیالات چکر کاٹتے رہتے ہیں، وہ سارے اس دنیا کی لذتوں کے لیے ہیں، دنیا کی راحتوں کے لیے ہیں، دنیا کے اسباب کے لیے ہیں، دنیا کے کاموں کے لیے ہیں۔ کس طرح مجھے زیادہ پیسے مل جائیں، کس طرح مجھے زیادہ راحت مل جائے، کس طرح مجھے زیادہ مزہ آ جائے، کس طرح مجھے دنیا میں شہرت مل جائے، کس طرح دنیا میں مجھے کوئی منصب رتبہ مل جائے۔ ساری دوڑ دھوپ، سوچ بچار سب اس طرف گھوم رہی ہے، لیکن یہ فکر کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میرا کوئی کام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف تو نہیں ہو رہا، یہ فکر جو ہے یہ یا تو معدوم ہے یا اتنی دبی ہوئی ہے کہ فیصلے اس کی بنیاد پر نہیں ہو رہے۔ اس کی وجہ سے کبھی حب مال ہمیں گھیر لیتا ہے، کبھی حب جاہ گھیر لیتی ہے، کبھی ہمیں گناہوں میں مبتلا کر دیتی ہے، اور کم از کم آخرت سے تو غافل کیے ہوئے ہے ہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بات بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ اس کا راستہ یہ ہے کہ اپنی سوچ کا رخ جو ہے وہ تبدیل کرو۔ سوچ کا رخ اس طرح تبدیل کرو کہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں جو ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچ نہ رہا ہو۔ ہے کوئی ہر وقت دماغ میں کچھ نہ کچھ خیالات آتے رہتے ہیں کہ نہیں؟ اور فضول خیالات آتے رہتے ہیں بسا اوقات، جن سے نہ کوئی فائدہ، جن سے نہ کچھ راحت، نہ کوئی آرام، بس خیالات ہیں چلے آ رہے ہیں۔ ایک طوفان ہے خیالات کا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، کبھی گھر کا خیال آ گیا، کبھی دفتر کا خیال آ گیا، کبھی اپنے پیسے کا خیال آ گیا، کبھی خیالات میں مگن ہے انسان ہر وقت۔ کتنے خیالوں سے تمہیں فائدہ پہنچ رہا ہے ذرا اندازہ کر کے دیکھو، کتنے خیالات صبح سے لے کے شام تک دماغ میں جو خیالات آ رہے ہیں، ان میں سے کتنے خیالات ایسے ہیں جن سے کچھ تمہیں فائدہ پہنچ رہا ہے، دنیا کا یا آخرت کا؟ اکثر و بیشتر نظر آئیں گے کہ فضول خیالات ہیں، اکثر و بیشتر یہ نظر آئے گا، ایسے ہیں جن سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا، بس ایسے ہی رو ہے خیالات کی، ادھر سے ادھر بھٹک رہی ہے، ادھر سے ادھر بھٹک رہی ہے۔ اس خیالات کی رو کو تھوڑا سا بدل کے دیکھو، کس طرف؟ اپنے پروردگار کی طرف، کہ دیکھو میرے پروردگار نے میرے لیے کیا کچھ نعمتیں دے رکھی ہیں، مجھے کس طرح مجھے زندگی عطا فرمائی، کس طرح مجھے آنکھیں عطا فرمائی، کس طرح مجھے کان عطا فرمایا، کس طرح مجھے بینائی عطا فرمائی، کس طرح مجھے صحت عطا فرمائی، کس طرح میں صحت مند زندگی گزار رہا ہوں، کس طرح مجھے اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے، کس طرح مجھے راحت اور آرام مل رہا ہے۔ ان چیزوں کا تصور کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دھیان لگا کر اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈال۔ جب کبھی یہ بات ہو جائے گی تو ہر لمحے ہمارا ذہن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے گا۔ یا اللہ، ابھی سردی کا موسم ہے، الحمدللہ آپ نے مجھے اچھے کپڑے دے دیے ہیں کہ جس سے مجھے راحت مل رہی ہے۔ یا اللہ، سردی کے موسم میں چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں صحرا کے اندر نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو بیچارے کھلے میں آسمان کے نیچے ہیں، برف باری کے اندر۔ دیکھو شام کے لوگوں کا حال پڑھ رہے ہوگے، سن رہے ہوگے کس حال میں ہیں شام کے مہاجرین۔ تو ان کا تصور کرو اور پھر دیکھو اپنے آپ کو دیکھو، ان کے مقابلے میں روٹی انہیں میسر نہیں آ رہی ہے، رات کو سر کے اوپر چھت نہیں ہے، برف باری سے بچنے کا سامان نہیں ہے، کھانے کے لیے بچوں کو کھلانے کے لیے کوئی چیز نہیں میسر ہے۔ ان کا تصور کرو اور پھر دیکھو اپنے آپ کو، اے اللہ کہ آپ نے کیسا کرم فرمایا ہوا ہے مجھ پر کہ مجھے رہنے کے لیے مکان بھی آرام دے رکھا ہے، اے اللہ آپ نے مجھے کھانے کو بھی دے رکھا ہے، اے اللہ میرے بچے بھی خوش ہیں، اے اللہ میری تندرست بھی ہوں، اے اللہ نہ سردی سے میں پریشان ہوں نہ گرمی سے پریشان ہوں، اپنے ہر چیز کا مجھے اہل دے رکھا ہے۔ ان چیزوں کی طرف دھیان جو بھٹک رہا ہے نا خیال ادھر سے ادھر، اس بھٹکے ہوئے خیال کو اپنے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کی طرف متوجہ کرو۔ جتنا اس طرف متوجہ کرو گے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کی عادت ڈالو گے، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب حاصل ہوگا۔ اور جب اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل ہوگا تو یہ مال کی محبت، یہ جاہ کی محبت، یہ شہرت کی محبت، یہ منصب کی محبت، یہ سب ہیچ در ہیچ نظر آئیں۔ کوئی منصب، کوئی عہدہ، کوئی شہرت، یہ سب ہیچ در ہیچ ہو جائیں گی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ تعلق قائم ہوگا۔ تعلق مع اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا تعلق قائم ہو جائے گا۔ اس کی نعمتوں کو سوچو گے، اس کے ساتھ محبت پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ سے قرب بڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا صحیح معنی میں بندہ بنا دیں گے۔ پھر یہ جو دنیا بھر کے خیالات اور گناہوں کے وسوسے آتے ہیں وہ انشاءاللہ رفع ہو جائیں۔ پھر دنیا کی مال و دولت اور راحت اور عزت اور شہرت اور منصب اور یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہیچ در ہیچ ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے عطا فرمائے۔